اسرائیل پر حملوں کے دوران ایران نے چند ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ایک طویل عرصے سے مغربی ممالک کو تشویش میں مبتلا رکھے رہے ہیں۔ دمشق میں یکم اپریل کو ایرانی سفارتخانے کی عمارت پر فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 اہلکاروں کی اموات کے بعد ایران نے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے دوران ایران نے چند ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ایک طویل عرصے سے مغربی ممالک کو تشویش میں مبتلا رکھے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بیلسٹک میزائل تہران کے پاس موجود ہتھیاروں کا ایک اہم حصہ ہے۔ امریکی دفتر برائے نیشنل انٹیلیجنس کے مطابق ایران خطے میں سب سے زیادہ بیلسٹک میزائلوں سے لیس ملک ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ادارے اسنا نے رواں ہفتے ایک گرافک تصویر شائع کی تھی جس میں ایران کی 9 میزائل دکھائے گئے تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان میں 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار کے ساتھ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والا سیجل، 2,000 کلومیٹر کی رینج والا خیبر اور 1,400 کلومیٹر کی رینج رکھنے والا حج قاسم شامل ہے، جس کا نام قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے نام پر رکھا گیا ہے، جو 4 سال قبل امریکی حملے میں بغداد میں مارے گئے تھے۔ ایران نے اگست میں کہا تھا کہ اس نے مہاجر 10 کے نام سے ایک جدید ملکی ساختہ ڈرون تیار کیا ہے جس کی آپریشنل رینج 2,000 کلومیٹر ہے اور یہ 300 کلوگرام تک کے پی لوڈ کے ساتھ 24 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی آپریشنل رینج 2,000 کلومیٹر ہے اور یہ 300 کلوگرام تک کے پی لوڈ کے ساتھ 24 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممکنہ علاقائی اہداف کے خلاف ایک اہم مزاحمتی اور جوابی طاقت ہے، تاہم جوہری ہتھیاروں کے حصول سے انکار کرتا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق گزشتہ برس جون میں ایران نے اپنا پہلا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل پیش کیا تھا۔ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے کم 5 گنا زیادہ تیزی سے پیچیدہ راستے پر پرواز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپی مخالفت کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی دفاعی میزائل پروگرام کو مزید بڑھائے گا۔ واشنگٹن میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام زیادہ تر شمالی کوریا اور روسی ڈیزائنز پر مبنی ہے اور اسے چین سے مدد ملی ہے۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایران کے مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والی بیلسٹک میزائلوں میں شہاب 1 شامل ہے، جس کی تخمینہ رینج 300 کلومیٹر ہے، شہاب 3 800 سے 1,000 کلومیٹر، عماد 1 2,000 کلومیٹر اور سیجل 1,500 سے 2,500 کلومیٹر کے ساتھ تیاری کی مراحل میں ہے۔ ایران کے پاس کروز میزائل بھی ہے جیسا کہ KH-55 جو کہ 3,000 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ جوہری صلاحیت کا حامل ہتھیار ہے۔ جدید ترین اینٹی شپ میزائل خالد پرز تقریباً 300 کلومیٹر رینج کے ساتھ 1,000 کلوگرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے رواں برس جنوری میں اس وقت دنیا کو ان میزائلوں کی طرف متوجہ کیا جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے عراق کے نیم خود مختار کردستان کے علاقے میں اسرائیل کی جاسوسی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا اور کہا کہ انہوں نے شام میں داعش کی عسکریت پسندوں پر فائر کی۔ ایران نے پاکستان میں بلوچ عسکریت پسند گروپ کے 2 ٹھکانوں پر میزائل داغنے کا بھی اعلان کیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے بقول ان کے خیال میں 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی نصیبات پر ڈرون اور میزائل حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا، تاہم ایران نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ سال 2020 میں ایران نے ایرانی کمانڈر سلیمانی پر امریکی ڈرون حملے کے جواب میں عراق میں موجود امریکی افواج کے الاسد ایئر بیس پر بھی میزائل حملے کیے تھے۔